السلام علیکم، میں فرحت عباس شاہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ایک دفعہ میرے بچے نے ایلن ووڈ، ایک بہت بڑا سوشلسٹ رہنما ہے، دانشور ہے، ایلن ووڈ نے میرے بچے سے، جہاں وہ لاہور آئے ہوئے تھے، اور اس سے سوال کیا کہ تم سیاست سے دلچسپی رکھتے ہو یا سیاست کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ چھوٹا تھا، 12 سال کا، تو اس نے کہا کہ مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایلن ووڈ نے ایک عجیب سی بات کی، اس نے کہا بھلے تجھے سیاست سے دلچسپی نہ ہو، لیکن سیاست وہ چیز ہے کہ تم اس سے اپنے کمرے میں دروازے کو اندر سے بند کر کے چارپائی کے نیچے بھی گھسو گے نا، تو یہ تجھے چارپائی کے نیچے سے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالے گی اور اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گی۔ اب میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کرنے جا رہا ہوں کہ سیاست سے بھی اگلی طاقتور چیز ہے معیشت۔ معیشت اب ہمارے ساتھ وہ کرنے جا رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو چارپائیوں کے نیچے سے کھینچے گی، گھسیٹے گی، گلی میں لے کے آئے گی، سڑکوں پہ لے کے آئے گی، گھسیٹے گی، مارے گی، چرکے لگائے گی اور پیسے گی، چیتھڑے اڑا کے رکھ دے گی۔ ابھی لوگ سمجھ نہیں رہے، لیکن اب آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ایک اونٹ ہے تو کہتے ہیں آخری ایک تنکا بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ پاکستان کے اونٹ پر پچھلے 74 سالوں سے معاشی بربریت کے اور تشدد کے جو تنکے رکھے جاتے رہے ہیں، 1 2 3 4، اب معاشی اونٹ جو ہے پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ ایک آخری تنکے کے انتظار میں، جس دن وہ آخری تنکا جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، 1 2 3 4، اب بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ایک دن وہ آخری کسی بھی وقت آ سکتا ہے وہ تنکا کہ دھڑم سے نیچے گرے گا ملک، اور کمر اس کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی تو ہاتھ پاؤں مفلوج ہو چکے ہوں گے، برین ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، اور جب سارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی تو پھر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر پائے گا۔ یہی بات عمران خان نے کہی ہے کہ سب سے زیادہ پھر نقصان فوج کا ہوگا۔ ہمارے جب ٹیکس دینے کے لیے نہیں ہوں گے، جب بجٹ میں فوج کا حصہ نہیں ہوگا، تو فوج تنخواہیں کہاں سے دے گی؟ فوج پریڈ کیسے کرے گی؟ فوج پیٹرولنگ کیسے کرے گی؟ فوج جنگی مشقیں کیسے کرے گی؟ یہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر اس وقت ایسے لمحات ہوں گے کہ پھر امریکہ کہے گا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پائے تو ایک کمزور فوج کا ساتھ ہم کیوں دیں؟ پھر امریکہ اس انتظار میں، آج تو ہم کہتے ہیں نا امریکہ ہمیں پیسے دیتا ہے، ہمارے بڑے ریلیشنز ہیں، نہ پھر وہ سب سے پہلے اس وقت وہ فوج کو ہی پکڑے گا کہ اسی کی وجہ سے آج تک میں پاکستان کو جس طرح برباد کرنا چاہتا تھا، یہی وہ فوج تھی جس کی وجہ سے میں نہیں کر پایا۔ بھارت کہے گا کہ اچھا یہ فوج تھی، اب میرے انگوٹھے نیچے آئی ہے۔ اسرائیل کہے گا کہ ٹائیں ٹائیں فش، اب مسلمان ملکوں پر مسلط ہونے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا کہ مسلمان ایٹمی طاقت اب میرے نرغے میں آ گئی۔ تو یہ وقت جو ہے وہ وہی ہوگا کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اس وقت وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اس وقت کوئی عمران خان ان کو راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا، کوئی عمران خان نہیں ہوگا جو کہے گا کہ ہماری فوج ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے۔ لوگ بھوک کی وجہ سے، لوگ معاشی کیوس کی وجہ سے، لوگ معاشی دباؤ کی وجہ سے باہر نکلیں گے، بھوکے پیاسے، اور دکانیں لوٹیں گے۔ جب دکانیں لوٹیں گے تو دکانوں والے ان سے لڑیں گے تو آپس میں گتھا ہوں گے، بازار لوٹے جائیں گے۔ یہ کرونا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر امریکہ میں لوٹ مار ہو سکتی ہے بھوک کے ہاتھوں، تو پاکستان بیچارہ تو اتنا ایجوکیٹڈ بھی لوگ نہیں ہیں، وہ تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بے بس اور کمزور سمجھتے ہیں۔ امریکی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں نکلتی تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں قانونی طور پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن جب بھوک سر پہ آتی ہے تو وہ بھی نکلتے ہیں۔ اور ہم تو پہلے قانون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہماری اکثریت جو ہے ان کو تربیت ہی بیچاری ان کو نہیں مل سکی، آج تک تعلیم ہی نہیں مل سکی۔ تو یہ پھر لوگ نکلیں گے لوٹ مار کے لیے، اور ایک دوسرے کو چارپائیوں سے نکالیں گے، کمروں سے نکالیں گے، گاڑیوں میں پکڑیں گے، بنگلوں پر حملہ آور ہوں گے، اور یہ جنگ جو ہے اب، اور یہ قیامت مورچوں میں برپا نہیں ہوگی، یہ قیامت برپا ہوگی گھروں کے اندر، سڑکوں کے اندر، دفتروں کے اندر، بازاروں کے اندر۔ اور اس جنگ میں فوج کبھی نہیں آئے گی پاکستانی عوام کے سامنے، کیونکہ فوج خود اس کو یہ سارے خطرات اور مسائل لاحق ہو چکے ہوں گے۔
اور نہ پھر عوام کو مارنے یا روکنے کے لیے کوئی بھی وہ جتنے آپ آئین کی شیکیں نکالیں گے. اب فوج بھی کہے گی کہ بھائی ہم کیوں آئیں, روٹی دو ان کو, لیکن اس وقت فوج ذمہ داری قبول نہیں کرے گی. کوئی فوجی جرنیل آگے سامنے آ کے نہیں کہے گا جی کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. وہ کہے گا نہیں, یہ معاشی پالیسیاں بنانی تو ہمارا کام نہیں تھا, یہ سیاستدانوں نے ملک کو برباد کر دیا, سیاسی فیصلوں کی یہ وجہ سے یہ ہوا. لیکن مجھے آج تک اس بات کا کوئی سمجھا دے کہ پاکستان میں کیا کوئی سیاسی حکومت ہر طرح کے سیاسی فیصلے کرنے میں آزاد رہی ہے؟ ادھر کہا جاتا ہے, ہمارے سیٹ کیسے لگایا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں روس, جانا چاہیے آپ کو, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ اس روس جانے کے دورے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی, ذکر تک گول کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا سیٹ کیسے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار تو چوری کر لے, ادھر جا کے پولیس نے رپورٹ کرا دی کہ لے بھائی یہ چوری کرنے جا, مثال ہے. یا اس کو بولا بھائی تم کسی کو مارنا چاہتے ہو تھپڑ تو مار دو, میں ٹھیک ہے اوکے آئی ایم فائن. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کہتے میں نے تو نہیں, مجھے تو نہیں پتہ. یہ اتنی یعنی اس لیول کی باتیں جب بین الاقوامی خارجہ داخلہ پالیسیوں کے حوالے سے اتنا کیجول ہوں ہم, تو پھر نتیجے یہی نکلتے ہیں جو اب نکلنے جا رہے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کیوس کنٹرول کیا جا سکتا ہے, مذہبی منافرت کو لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, سیاسی اختلافات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن بھوک کی وجہ سے اٹھنے والے ہاتھ کو آپ نہیں روک سکتے. بھوک کی وجہ سے چلنے والی گولی کو کون روکے گا؟ بھوک کی وجہ سے ہونے والی قتل و غارت گری کے درمیان کون آئے گا؟ بھوکا انسان بھیڑیے سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے. اس بھیڑیے سے اپنے آپ کو اور کسی دوسرے کو اور خود اس کو کوئی کیسے بچائے گا؟ میرا یہ سوال ہے, اگر کسی کے پاس جواب ہے تو براہ کرم مجھے ضرور دیجیے.